آپ چلتے جائیں تو کس قدر بڑے محتسب تھے، کس قدر بہت بڑے جو ہے وہ پولیٹیشن تھے، کس قدر بڑے برا تھے، تو اس کا اندازہ ادھر سے. اور سادگی کتنی سی، لگا لیں کہ آپ کے دور کے اندر باقاعدہ طور پہ بین کیا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ان کے جتنے گورنر ہوتے تھے یا جتنی حکومتی مشینری ہوتی تھی، ان کو یہ باقاعدہ طور پہ امیر المومنین کی طرف سے آرڈر دے دیے گئے تھے کہ کوئی بھی گورنر پتلے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ مہنگے کپڑے ہوتے تھے. اسی طرح کوئی بھی گورنر چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتا. اسی طرح کوئی بھی گورنر اچھی سواری نہیں رکھ سکتا، اچھا وہ جو ترکی نسل کا گھوڑا ہوتا تھا وہ نہیں رکھ سکتا. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے حکمران غریبوں کا خون چوستے رہتے ہیں، ہمارے ٹیکس کی چوریاں کرتے ہیں اور اپنے مزے لوٹتے ہیں. بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی لگژری گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے یہ گھروں میں رہتے ہیں، یہ بڑے سے بڑے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، اور غریب بیچارہ وہ بھوک سے مر رہا ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ان بدبختوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے. اپنے پیٹ کو عوام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا لو ماتا جمل، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ ایک اونٹ بھی مر گیا تو قیامت کے دن اس کا سوال بھی محمد کا رب عمر سے کرے گا. آپ اندازہ تو کر لیں، ایک طرف سارا خون غریبوں کا نچوڑ دیا، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں، روٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے. اور ایک طرف فاروق اعظم کا دیکھیں نظام عدل، اور نظام عدل کیسا تھا. ایک مرتبہ مصر کے گورنر مصر کے گورنر، یہاں کہتے ہیں جی گورنر کا تو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو تو لوگ مل نہیں سکتے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں کسی بھی حکومتی نمائندے کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے دروازے کے باہر گارڈز کو کھڑا کر سکے. یہاں پر تو ایک بندہ نکلتا ہے، 700 بندے نکل آتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. آپ ان چیزوں کو بھی سمجھیں اور اس حوالے سے بھی اپنے ذہن کو ایجوکیٹ کریں. اگر ایک وزیر مشیر نکلتا ہے نا اور اس کے پیچھے 10 گاڑیاں نکلتی ہیں تو ان 10 گاڑیوں میں جو پٹرول ڈلتا ہے وہ ہمارے پیسوں سے ڈلتا ہے. ان کے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جتنی تنخواہیں ملتی ہیں وہ ہمارے پیسے سے ملتی ہیں. تو ہم سے تو یہ انہوں نے حق چھین لیا ہے کہ ہم اپنی معافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتے، بلکہ جو معافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے. فاروق اعظم کا نظام عدل ایسا تھا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ منع کیا ہوا تھا کوئی بندہ اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھے گا. بلکہ ایک مرتبہ وہ کیسر روم کا ایلچی آیا نا حضرت امیر المومنین سے ملنے کے لیے، اور اس کو پتا چلا کہ سب سے بڑی یہ سب سے مضبوط سپر پاورز تھی، ان کو فتح کیا ہے. تو وہ سوچتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس کو ملنے کے لیے کتنے باڈی گارڈز ہوں گے، کیسے سیکیورٹی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. لیکن جب وہ آیا نا تو دیکھتا کیا ہے، ایک شخص ہے تو مسجد نبوی میں ایک اینٹ لے کے پرانے کپڑے پہن کے سویا ہوا ہے. وہ آ کے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ امیر المومنین کہاں ہے. آپ نے فرمایا تجھے ان سے کام کیا ہے؟ کہا میں کیسر روم کا ایلچی ہوں، مجھے اسی سے کام ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو. اس نے کہا، آپ نے آگے سے فرمایا امیر المومنین کا پوچھتے ہو، یہ محمد کا غلام بیٹھا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اسی ایلچی نے آپ کے اس سادگی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت عمر بن العاص تھے نا، یہ حضور کے صحابی تھے، یہ گورنر تھے مصر کے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی بندے کو کوڑے لگوائے، پنش کیا کسی بات کے اوپر. وہ سیدھا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے گورنر نے جو مجھے مارا ہے نا، جو مجھے پنش کیا ہے، وہ سزا میری بنتی نہیں تھی. میں بالکل جو ہے وہ اس حوالے سے مجھے کچھ پتہ نہیں، لا علم تھا. انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے، انہوں نے جو مجھے پنش کیا ہے، میں بے قصور ہوں. حضرت فاروق اعظم نے عمر بن العاص کو بلایا. کہاں بلایا؟ رات کے پہر میں بلایا، کسی بند کمرے میں بلایا کہ تیرے ساتھ میٹنگ کرنی ہے؟ نہیں، بلکہ حج کے اجتماع کے اندر بلایا. حج کے اجتماع کے اندر بلایا. نے کہا کہ آؤ ادھر سامنے پیش ہو جاؤ اور یہ اللہ کی مخلوق کے سامنے بتاؤ کہ تو نے ایک اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے.
یہاں پر روز اللہ کے کئی بندے مر جاتے ہیں، ان حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا، یہ تو اپنی گاڑیوں کے نیچے بھی غریبوں کو روند کے چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم نے اسی وقت کیا آرڈر جاری کیا؟ یہ نہیں کہا کہ گورنر ہے معاف کر دو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے تجھے بے قصور تھا، تجھے مارا ہے، اب تو بھی پکڑ اور تو بھی اس کو مارنا شروع کر دے۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا حضرت میں آپ کا انصاف دیکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف کرتا ہوں۔